ہمیں دفاع صحابہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ صحابہ کا دفاع حقیقت میں سنت کا دفاع ہے، اور صحابہ اکرام کا دفاع حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا دفاع ہے۔ اور ایک شخص ایسا جس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا، تو کیا پھر بھی وہ صحابی رہے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر حالت اسلام میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا، تو کیا پھر بھی وہ صحابی ہی کہلائے گا؟ یعنی مخضرمین وہ ہیں جنہوں نے دور جاہلیت اور اسلام دونوں کو پایا ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے صحابہ اکرام کے دفاع کے ساتھ۔ اس سیریز کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو صحابہ اکرام کی مبارک ہستیاں ہیں ان کے اوپر جو مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی تھی، یا بعض دفعہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ اکرام کی لڑائی ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ صحابہ اکرام کے ساتھ اہل بیت کی لڑائی ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کے درمیان ایک دیوار خود بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ان کے اندر اس طرح کا کوئی ایسا ماحول نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہاں پر موجود ہوتی تھی اور وہ ان کے اختلافات کو دور کرتی تھیں۔ تو بطور انسان اگر ان سے کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ سرزد ہوا بھی ہے تو وہ انسان تھے، اور ان سے گناہ اور اس طرح کی غلطیاں، غلط فہمیاں صادر ہونے کے امکان موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے۔ آج کوئی بھی شخص اٹھتا ہے تو کسی صحابی کے بارے میں تبرہ بازی شروع کر دیتا ہے، طعن و تشنیع شروع کر دیتا ہے، اور ان کو نعوذ باللہ اہل بیت کا دشمن قرار دینا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بحث چلتی ہے، اور چلتے چلتے پھر وہ کہاں پہ رکتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں ان کو کتنی ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں جانیں کہ صحابی کون ہوتے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے، اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان کو جو پہلے کافر تھا اس کو صحابی کے درجے میں لے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوئی، ان کی صحبت حاصل ہوئی۔ کیا ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، تو کیا وہ صحابی کہلائے گا، یا پھر ایمان کی حالت میں ہی اسلام قبول کرنے والا صحابی کہلائے گا، یا اس طرح کے اور بھی دیگر سوالات ہوں گے جن کے بارے میں ہم شرعی رہنمائی لیں گے۔ تو ہمارے جو مہمان ہیں جن سے ہم نے قیمتی وقت لیا ہے وہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی بھی درس و تدریس کے عمل میں سرگرم عمل ہیں۔ ہم چلتے ہیں ان کی جانب، وہ ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر قیمتی وقت دیا۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری اس سیریز کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے، اور آپ سے جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دفاع صحابہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دفاع صحابہ کیوں ضروری ہے؟ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اسلام نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے علم کو بلند کرنے والے ہیں، اور صحابہ اکرام وہ شخصیات اور وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کے جتنے بھی عوامل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو جمع کر دیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خیریت اور افضلیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتاب مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ تمام حالات میں دفاع کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی راہ میں ان کے ہاں مال، اولاد، خون، کسی چیز کی کوئی اوقات اور ویلیو نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں وہ اپنے مال کو، اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں کو، رشتہ داروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ مر مٹنے کے لیے اللہ کے نبی کی محبت میں جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اور صحابہ اکرام
وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے وطنوں کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی، ہر چیز کو، یعنی زندگی کا جو بھی قیمتی سرمایہ تھا اس کو انہوں نے نبی کریم کی محبت میں چھوڑا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا سودا کیا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے بعد والے لوگوں اور نبی کریم کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں شریعت پہنچانے کا۔ اور جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان شریعت پہنچانے کا وسیلہ اور واسطہ ہیں، تو اگر کوئی ان پر اعتراض کرتا ہے تو حقیقت میں یہ نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، اور یہ اس شریعت پر اعتراض کر رہا ہے جو شریعت وہ اللہ کے نبی سے دیگر امتیوں تک نقل کرنے کا وہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی عدالت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، دیکھیں ہمیں جو ہے وہ صحابہ کرام کی عدالت کو بیان کرنے یا ان کی سچائی اور صداقت اور ایمان کو بیان کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود ان کی عدالت کو، ان کی صداقت کو، ان کے ایمان کو، ان کے جذبے کو، ان کی قربانیوں کو اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت اور بخشش کے سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو ان کے بارے میں ہدایات اپنی امت کو، بعد میں آنے والے لوگوں کو کی ہیں، وہ کافی ہیں۔ لیکن اصل میں ہم صحابہ کرام کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں چونکہ صحابہ کرام ہمارے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہے، اور جو بندہ ان پر سب و شتم کرنے یا ان پہ تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت میں ان پر تنقید نہیں کر رہا ہوتا، وہ حقیقت میں اس ہم تک پہنچنے والی شریعت پر تنقید کر رہا ہے۔ اور جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو جس کے اور ہمارے درمیان وہ واسطہ ہیں، اصل میں وہ نبی علیہ السلام کی ذات پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کسی شخص کے ساتھیوں پر تنقید کرنا اور اعتراض کرنا یا ان کو جو ہے وہ ان پہ لعن طعن کرنا، یہ حقیقت میں اس کی ذات پہ طعن و تشنیع ہوتا ہے۔ آپ جب کسی بندے کو یہ کہتے ہو کہ آپ کا ساتھی ایسا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ ایسے ہیں، تو گویا کہ آپ اس کو جو ہے وہ گالی دے رہے ہو، آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو چونکہ صحابہ کرام دین کو ہم تک نقل کرنے کا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، اگر ہم ان کو درمیان سے نکال دیں تو ہمارے پاس نہ قرآن بچتا ہے نہ حدیث بچتی ہے۔ حدیث کو نکالنے والے بھی یہ ہیں، قرآن کو پہنچانے والے، حدیث کو پہنچانے والے بھی یہ ہیں، نقل کرنے والے، اور قرآن کو بھی ہم تک نقل کرنے والے یہ ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کا دفاع حقیقت میں نبی کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حقیقت میں قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حقیقت میں سنت کا دفاع ہے، اور صحابہ کرام کا دفاع حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا دفاع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دفاع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا تزکیہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کی عدالت کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ کامل اور اکمل ذات ہے، اور وہ عادل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھولنے والا نعوذ باللہ نہیں ہے، کسی مسئلے سے وہ جاہل نہیں ہے، وہ عالم اور قادر اور قدیر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا تزکیہ کرتا ہے، کسی کی عدالت کو بیان کرتا ہے، کسی کی صداقت کو اور ایمان کو بیان کرتا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی بندہ اٹھ کر ان کی صداقت و امانت پہ انگلی اٹھاتا ہے یا ان پہ اعتراض کرتا ہے، تو یہ حقیقت میں وہ چیز جو نقل کر رہے ہیں اس پہ اعتراض کر رہا ہے، اور جو نقل کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت ہے، اور قرآن و سنت پہ تنقید حقیقت میں اللہ اس کے رسول پر تنقید ہے۔ تو اس وجہ سے ہم صحابہ کرام کے دفاع کو واجب سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا جیسے قرآن کا دفاع، سنت کا دفاع واجب ہے، ایسے صحابہ کرام کا دفاع واجب ہے، چونکہ یہ اصل میں حقیقت میں راستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن و سنت پہ اعتراض کرنا چاہتے، تو ہم ان کو یہ راستہ کا قطعاً بھی ہم ان کے لیے راستہ جو ہے وہ اس پہ چلنے کی ان کو اجازت نہیں دیں گے، اور ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کے دفاع کو اپنا واجب سمجھتے ہیں اور اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ شیخ، یہ تو آپ نے وضاحت کر دی کہ صحابہ کرام کا دفاع کیوں ضروری ہے۔ اب یہ بتا دیجئے کہ صحابی کون ہوتا ہے، اس کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ ان کا دیگر امتیوں سے جو ہے وہ ایک مرتبہ اور مقام بلند ہے، ان کی شان مختلف ہے، ان کی آن مختلف ہے، تو اس مناسبت سے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی جامع معنی تعریف جو ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کریں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ صحابی ہوتا کون ہے، ایک صحابی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو علماء نے تعریف ذکر کی ہے صحابی کو، ویسے صحابی تو صحبت سے ہے، یعنی جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہے وہ لغوی اعتبار سے تو ہم اس کو صاحب ہی کہیں گے، لیکن کیا صحابی بھی ہے وہ جن کے فضائل اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں اور نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر؟
تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جس نے حالت ایمان میں ملاقات کی اور حالت ایمان سے دنیا سے گیا۔ تو اس تعریف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہونا ثابت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملاقات کرے، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے والا ہو، پھر اگر وہ ملاقات کرتا ہے تو وہ صحابی ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جب فوت ہو تو اس کا اعتبار ہوگا کہ وہ حالت ایمان میں اور حالت اسلام میں ہی اس کو موت آئے اور وہ فوت ہو، تو یہ صحابی ہوتا ہے جو حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو، تو یہ صحابی ہے۔ شیخ یہ جو آپ نے تعریف بیان کی ہے اس پر تو کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ پھر کیا ایک شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اسلام قبول کیا اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا تو کیا پھر بھی وہ صحابی رہے گا؟ اور ایک شخص ایسا جس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا تو کیا پھر بھی وہ صحابی رہے گا؟ اس بارے میں آپ وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے اس کی تین صورتیں بن سکتی ہیں اس مسئلے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ نبی علیہ السلام سے حالت ایمان میں ملاقات کرتا ہے اور اس کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کر کے توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے تو صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس نے دوبارہ پھر ملاقات کر لی اور مسلمان ہو گیا، توبہ طائب ہو گیا۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حالت ایمان میں ملاقات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے کے بعد اب دو صورتیں ہیں، یا تو دوبارہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے اور یا پھر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کرتا ہے اور پھر وہ مرتد ہو کر مر جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی صحابہ میں شمار نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بھی صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور پھر مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کی صورت میں کفر پر ہی مرے تو مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن قتل ہے، ربیعہ بن امیہ ہے، اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے تھے صرف شہرت کے لیے یا کسی اور وجہ سے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ اللہ کے نبی کی زندگی میں مرتد ہو گئے تو ان کو کوئی بھی مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا اور وہ پھر کفر پہ ہی فوت ہوئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ سے ملاقات بھی کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، مسلمان ہوئے، اس کے بعد پھر شبے کی وجہ سے یا کسی فتنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ مسلمان ہوئے اور پھر حالت اسلام میں ہی ان کو موت آئی، پھر حالت اسلام میں ہی ان کو موت آئی، تو یہ صحابی کہلائے گا۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو صحابی نہیں کہیں گے، چونکہ جب وہ کافر ہوا، اسلام لانے کے بعد کافر ہوا تو اس سے نبی علیہ السلام کی صحبت چھن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت جو تھی، وہ شرف جو اس کا صحبت کا تھا، وہ شرف اس سے چھن جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دوبارہ جب وہ مسلمان ہوگا تو پھر وہ تابعی ہوگا، وہ صحابی نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، جیسے علماء کا اس پر عمل بھی ہے، اگر آپ کتابوں کے اندر دیکھیں تو ان کی احادیث کو صحابہ کی احادیث پہ شمار کیا گیا ہے۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملاقات کرتا ہے اور پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ صحابی کہلائے گا، کیونکہ ہم نے جب تعریف کی ہم نے کہا کہ وہ حالت ایمان میں ہی دنیا سے جائے، حالت ایمان میں ہی دنیا سے، جیسا کہ اشعث بن قیس ہے۔ اشعث بن قیس جو ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور اس کے بعد مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے اور پھر حالت اسلام میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس کو سارے علماء اور محدثین جو ہیں وہ صحابہ میں شمار کرتے ہیں اور ان کی روایات کو جو ہے وہ صحابہ کی روایات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائے اور پھر مرتد ہوئے، پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو بکر، اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مطلب جو یعنی بہت سارے سے مراد یہ ہے کہ ان کے علاوہ اشعث بن قیس کے علاوہ اور بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ طلحہ اسدی ہے۔ اب طلحہ اسدی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو گیا، اور توبہ طائب ہونے کے بعد بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنی پکی سچی توبہ اس نے کی تھی کہ توبہ کرنے کے بعد جنگ قادسیہ میں وہ شہید ہوا ہے، یعنی وہ اپنی قوم کے ساتھ جا کے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ جہاد کیا کہ وہ اسی جہاد میں ہی، یعنی جہاد کرتے کرتے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ اب ہم تو بظاہر ہی مطلب اعمال کو دیکھ کر کسی مسلمان کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، باطنی اعمال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بندہ اگر توبہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ اسلام تو ظاہری احکام پر ہی مطلب فیصلہ کرتا ہے، کسی کے باطنی اعمال کا
جو ہے وہ ہم اس کے پیچھے ہم نہیں پڑیں گے کہ اس کے باطنی اعمال کیا ہے۔ شیخ، جو اس سوال کے دوسرے حصے کے بارے میں آپ نے وضاحت بیان کی ہے، اس میں سے مزید ایک سوال پھر یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص پہلے مسلمان ہوا، پھر وہ مرتد ہوا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی وہ مسلمان ہوگا تو صحابی کہلائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر بھی صحابی کہلائے گا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تو وہ مرتد ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو کیا کیونکہ پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مسلمان ہوا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہو رہا ہے، تو کیا وہ دوبارہ صحابی ہی کہلائے گا؟ یہی تو میں نے بات کی نا کہ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر وہ بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی سے آ کر ملاقات کر لیتا، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے تو صحابی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ دوبارہ پھر اس نے ملاقات کر لی۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات دوبارہ نہیں کر پاتا جب وہ توبہ کرتا ہے تو کیا اس کو صحابی شمار کریں گے کہ نہیں؟ اگر وہ اسلام پہ فوت ہوتا ہے تو راجح قول کے مطابق وہ بھی صحابی ہے، کیونکہ ہم نے کہا ومات علی الاسلام، کہ وہ اسلام پہ فوت ہو تو راجح قول کے مطابق وہ بھی صحابی، اور محدثین نے ایسے لوگوں کو صحابہ میں شمار کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی اشعث بن قیس کی۔ لیکن جو مرتد ہو کر دوبارہ توبہ نہیں کرتا وہ تو کافر ہے، اس کا صحابہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے نبی اس سے بری ہے۔ شیخ، کیا صحابی ہونے کے لیے کوئی وقت کا تعین کیا گیا ہے کہ کتنی مدت کے لیے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے گا تو پھر ہی وہ صحابی کہلائے گا؟ بعض علماء جو ہے وہ اس میں شرط لگاتے ہیں، بعض غزوات کی شرط لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات کیے ہوں، بعض شرط لگاتے ہیں کہ کم از کم 1 مہینہ، بعض کہتے ہیں 1 سال، مختلف مدت علماء نے ذکر کی ہے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی، کہ اگر کوئی اتنا عرصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کو صحابی کہیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جو صاحب یا صحبت کا لفظ ہے اس میں وقت کا تعین نہیں ہے، کہ کوئی اگر 1 ہفتہ رہے، 2 ہفتے رہے، 1 گھنٹہ رہے، 2 گھنٹے، اگر کچھ لمحات بھی کوئی کسی کی صحبت میں گزارتا ہے تو اس کو صحبت ہی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں لوگ شریک تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ لمحات گزارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کو سنا ہے، ان کو بھی علماء صحابہ کرام میں محدثین شمار کرتے ہیں۔ تو راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے لیے زمانے کی حد بندی کرنا کہ وہ اتنا عرصہ رہا ہو تو پھر صحابی ہے، یہ درست نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جس قدر کوئی زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے گا اس قدر اس کا مرتبہ اور مقام بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، تو جو زیادہ دیر اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے گا اس کا شرف اور مقام دیگر صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ یہ تو ایک مطلب عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن کسی شخص کو چند لمحات اللہ کے نبی کے ساتھ حالت ایمان میں گزارنے اور پھر اسی حالت میں ایمان کی حالت میں فوت ہونے پر اس کو صحابہ میں شمار نہ کرنا یا نکال دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ عربی زبان میں صحبت جو ہے اس کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے، اگرچہ کوئی چند لمحات بھی کسی کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کو اس کا صاحب ہی کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگوں نے بھی کچھ لمحات آپ کے ساتھ گزارے ہیں حالت ایمان میں اور حالت ایمان سے وہ دنیا سے گئے ہیں، وہ سارے صحابہ کرام میں شمار ہوں گے۔ شاہ، ایک سوال جو ہے وہ آپ سے آخری ہمارا یہ ہے کہ ایک شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا، تو کیا پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا تو کیا پھر بھی وہ صحابی ہی کہلائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بندے نے ملاقات نہیں کی لیکن وہ مسلمان ہو گیا تو ایسے شخص کو مخضرمین میں شمار کیا جاتا ہے، مخضرم کہا جاتا ہے۔ مخضرمین بہت سارے کبار تابعین ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو تاریخ اور تراجم کی کتب کے اندر یہ ملے گا کہ یہ مخضرم ہے، یعنی مخضرمین، مخضرم صحابی، یعنی مخضرمین وہ ہیں جنہوں نے دور جاہلیت اور اسلام دونوں کو پایا ہو لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے ہوں۔ کیوں مثلا سوید بن غفلہ ہیں، سوید بن غفلہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ مخضرمین میں سے ہیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے نبی کا ہم عمر ہوں، یہ کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر ہوں۔ ان کے بارے میں بڑی دلچسپ جو ہے وہ باتیں ہیں، یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے 1 سال چھوٹا ہوں، اور 128 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور 119 سال کی عمر میں انہوں نے ایک اور شادی کی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ 125 سال کی عمر میں یہ نماز تراویح پڑھا رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو دانت اسی طرح تھے اور ان کی آواز بالکل صاف پوری مسجد کے اندر سنائی دے رہی تھی 125 سال کی
عمر کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری یہ اعضاء اس عمر کے اندر بھی اتنے زیادہ مضبوط اور محفوظ کیوں ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے جوانی میں ان کو اللہ کے لیے محفوظ کیا، بڑھاپے میں اللہ نے انہیں ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ تو یہ سوید بن غفلہ جو ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ مخضرمین میں سے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا اور جو ہے وہ جاہلیت کا زمانہ بھی پایا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب ملاقات کرنے کے لیے مدینہ میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ آج ہی صحابہ نے دفن کیا ہے، یعنی جس دن مدینہ میں ملاقات کے لیے آئے اسی دن پتہ چلا کہ صحابہ نے آج ابھی نبی علیہ السلام کو دفن کیا ہے وفات کے بعد۔ اسی طرح ایک اور بھی صحابی تھے جو کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ان سے جا کے دعا کروانا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے بھی تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اویس کرنی کے بارے میں یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کی بہت بڑی خدمت کرنے والے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانا، تو یہ اویس کرنی کے بارے میں ہے۔ لیکن ویسے مخضرمین بہت سارے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن آپ سے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ملاقات نہیں کر سکے، تو ان کو مخضرمین کہا جاتا ہے اور یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں لیکن کبار تابعین میں۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رحمت و برکتوں سے نوازے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگر ہمارے کوئی مزید سوالات ہوئے تو وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے اور آپ سے رہنمائی لیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے صحابی کی تعریف بیان کی اور صحابہ کے بارے میں جو درجہ بندی ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتایا کہ کون صحابی ہوگا اور کون نہیں ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، ان کی صحبت میں اسلام قبول کرے گا تو پھر ہی صحابی کہلائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کہلوائے گا، اور ان کی اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس طرح کے دیگر اور بھی سوالات جنم لے سکتے ہیں، آپ کے اگر کوئی ہوں تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔